من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آنکھوں کو نور، دل کو سرور ملتا ہے. آنکھوں کو نور، دل کو سرور ملتا ہے. قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے. حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن. نظام زیست بندگی کا شعور ملتا ہے. ہو جلوہ فکر اسی کے ذہن میں فہم قرآن، جس کی ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے. بعد حمد و ثنائے خالق کل، بعد نعت و درود فخر رسل. میری طرف سے میرے تمام نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو برادر محترم، آج کی یہ تقاریب وسائل قرآن مجید فرقان حمید کو بچے نے یاد کیا اور اس کا آج آخری سبق ہے. تو اس پر میں پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا بن سید علی عباس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ خاص طور پر آپ کو اور تمام اساتذہ کو اور تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دعا کو ہوں کہ جتنے بھی بچے یہاں آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، سب کو اللہ کی ذات بابرکات
اپنی منزل مقصود تک پہنچائے۔ المختصر جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ کی ذات بابرکات نے فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو برادر محترم، چرچا جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا سب سے بڑا جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جس کام کے لیے یہاں سب بچے آئے ہیں اور جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں اور جو سب انتظامات کر رہے ہیں، وہ کوئی عام کام نہیں، وہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق سب سے اعلیٰ کام ہے، سب سے بہترین کام ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی سب تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے۔ تو بس میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں کہ جو بچے گھر سے یہ قرآن کی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں وہ ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پھر اتنی اعلیٰ تعلیم جو ہے جب دنیا میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو پھر بھی نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن جو ہے اس نے اس کو یاد کیا، پھر اس پر عمل کیا اور آخری وقت تک عمل کرتا رہا، تو اللہ کی ذات بابرکات اس کو بہت بلند درجات عطا فرمائے گی۔ کیسے درجات؟ جب وہ جنت میں جائے گا اور پھر وہ جنت کی سیڑھیاں جو ہے وہ اوپر چڑھے گا، ہاتھ سے وہ شروع کرے گا، جس طرح پڑھتا جائے گا اس طرح اس کی منزلیں جو ہے وہ بلند ہوتی جائے گی۔ تو دوسری بات، جب گھر سے بچہ نکلتا ہے پڑھنے کے لیے تو استاد کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو استاد اس بچے کی حاضری جب لگاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر بچہ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، استاد حاضری لگاتا ہے، اور ادھر اللہ کی ذات بابرکات اس بچے اور اس کے والدین اور اس کے اساتذہ کا ذکر فرشتوں میں فرماتا ہے، اور جیسے اس کی حاضری لگتی ہے ویسے اس کا ذکر ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات بابرکات اساتذہ اور بچے اور منتظمین اور والدین ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، آنکھوں کو نور، دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے، حرف حرف ہے اصلاح نجات بشر کا ضامن، نظام زیست بندگی کا شعور ملتا ہے، ہو جلوہ فکر اسی کے ذہن میں فہم قرآن، جس کی ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے۔ تو میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں خاص طور پر سید علی بادشاہ صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو کہ کتنا خوبصورت گلستان جو ہے اس کو آباد کر رکھا ہے۔ اللہ کی ذات بابرکات دن دوگنی آدھا چوگنی اس گلشن کو ترقیاں عطا فرمائے، اور جو مقصد لے کر شاہ صاحب بیٹھے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی درس نظامی کی کلاسز اور سکول کی کلاسز جو اپنا ذہن بنا کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، خدا
दूसरा बच्चा
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے. میلاد کا جشن منانے سے دل رحمت سے بھر جاتا ہے. مسرور ہوائیں جلتی ہے، ایمان کا علم لہراتا ہے. جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں، تب غربت خزرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے. ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے. میں اس کے مقدر بے صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے. کب اس نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک اٹھاؤں گا. اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تڑپاتا ہے. اظہار خیال کے واسطے میں دعوت دینا جناب پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید علی بادشاہ صاحب اپنے بہترین گفتگو کے نال ساڑھے دلہ مستفید فرمان کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. انا علی قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمکہ فخرجنا في بعض نواحیها فما استقبله وجبل وشجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحریک، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
إليها والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن في مقام آخر وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكما قال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. اللہ عزت جل کریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء کرام کی مدد اور آپ تمام جامعہ نور القرآن کے طلباء ساتھیوں، اللہ عزت جل شانہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ نہایت خوشی ہے کہ آج ہمارے دو تین بیٹوں نے قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل کی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ عزت ان کے سینوں میں اپنے قرآن مجید کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اور انہیں ڈھیر سارا اسے پڑھنے سمجھنے اور پھیلانے میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔ پچھلی بار بھی کچھ بچوں کی تکمیل ہوئی، اس پر باتیں ہوئی۔ یہ ہمارا ایک نجی چھوٹا سا پروگرام ہے، ابھی یہ بڑا پروگرام ہم اپنا سالانہ جیسے پہلے رکھا تو اسی طرح پھر رکھیں گے، اس میں کبھی اور تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی جیسے صاحب فرما رہے تھے۔ ابھی تو یہ ایک مختصر پروگرام تھا تو غیر کے کہنے سے نظر آئے کہ وہ مرتے عرض کر کے میں جانا چاہوں گا۔ تو اس حوالے سے جو میرے بزرگ اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ حضرت نے حافظ کو بڑی شان دی ہے، حافظ کی بڑی شان ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث بات سنا ہے حضرت صاحب کہ جب طالب علم قرآن مجید دینی تعلیم کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اور دوسرا بزرگ فرماتے ہیں کہ جب یہ حافظ کی شان ہے، یعنی حفظ کیوں ضروری ہے، حفظ کیوں کیا جاتا ہے، حفظ کتنا اہم ہے، وہ تو اس کی تفصیل بڑی لمبی چوڑی نا۔ حفظ کی برکت یہ ہے، یہ حفظ کی برکات ہے کہ حافظ جب قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے تو بزرگ فرماتے ہیں اللہ بزرگ 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب کو دور فرماتا ہے۔ یہ حافظ کی شان ہے۔ اور قیامت والے دن بزرگ فرماتے ہیں کہ حافظ بارگاہ عزتی میں اپنے والدین کی بخشش کے لیے استغفار کرے گا، بارگاہ عزتی میں مولا میرے والدین کو بخش دے۔ تو اللہ بزرگ حافظ کی بھی شفا جو ہے قبول فرمائے گا، اپنے بندوں کے حق میں، اس کے والدین کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اور تاکہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ اس کے اندر تو اتنی شان تھی کہ حافظ جو صحیح معنی میں جس نے پڑھا سمجھا سیکھا اور اس کو رہتی دنیا کے اندر اپنی پوری زندگی میں اس کا پرچار کرتا رہا، اس کے مطابق عمل کرتا رہا، تو قیامت والے اللہ مجھے اس کی استطاعت پہ، اس کی سفارش پہ، اس کی شفاعت پہ 4 فرمتوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ حافظ کی شان ہے۔ تو آپ بھی خوش نصیب ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اور آپ یہاں قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی یہ خوشی ہو رہی ہوگی۔ ہم آپ کے حق میں دعا کریں، میں بھی یہ سارا اتنا اس سے یہ سارے آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ آئندہ کریں ذرا ہم آپ کو تنبیہ کریں گے اور تاکید کریں گے کہ آپ بھی ان بچوں کی طرح اچھی طرح ان سے بھی زیادہ آپ محنت کریں، یاد کریں قرآن مجید کو۔ میرے ساتھ ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کو اپنا محبوب بناؤ۔ اکثر میرے ساتھ ساتھ فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کو محبوب بناؤ اور فقط ان کو الماریوں میں نہ سجاؤ، بلکہ وہ فرمایا کرتا تھا کہ قرآن مجید آپ کے چارپائی کے سرانے کے نیچے ہونا چاہیے، آپ کے پاس ہونا چاہیے ہر وقت، جیسے آپ جب آپ کو نیچے آیا فوراً قرآن مجید کو کھول کے آپ پڑھیں۔
تو قرآن مجید جیسا ساتھی کوئی نہیں ہے دنیا میں، سب سے بڑا ساتھی اور سب سے محبوب ترین اور سب سے ضخیم اور سب سے بہترین خوبصورت کتاب دنیا میں جو ہے وہ فقط قرآن مجید ہے۔ سب سے بڑی کتاب جو ہے، سب سے عظیم ترین کتاب جو ہے اور بابرکت کتاب جو ہے وہ فقط قرآن مجید ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، جو کتاب پوری لکھ کر اپنے شاگردوں کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگے کہ بیٹا اس کتاب کو نا اچھی طرح آپ پڑھیں، اگر کوئی لفظوں میں کوئی اعراب میں اور معنی مطالعے میں اگر کوئی غلطی آئی ہو نظر تو اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ تو جب وہ طالب علموں نے جب کتاب کو مطالعہ کیا تو کچھ غلطیاں نکلی، تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ یہ غلطیاں ہم نے آپ سائڈ پہ کر دیں، ان کو ہٹا کے ذرا پھر پڑھیں۔ تو جب بھی پڑھتے ہر بار کوئی نہ کوئی غلطی نکل آتی، آپ نے فرمایا بس کر دو یار، چونکہ یہ بندے کی لکھی ہوئی کتاب، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اگر غلطی سے کوئی مبرہ کتاب ہے تو فقط میرے اللہ کا کلام کرو۔ لہذا اس کی یہ ہر عیب سے نقص سے یہ پاک ہے۔ ذات کا کتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور یقیناً یہ اخبار حضرت کے کلام میں شک نہیں ہے۔ تو جو کلام میرے اور آپ کے رب جلال کا اس میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس کتاب کو اپنا محبوب بناؤ۔ اللہ حضرت مجھے اور میرے ساتھیوں کو سب کو اور آپ سب کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے دعا کریں ان بچوں کے حق میں، اللہ حضرت ہمارے مان ان بچوں کے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہ العالمین، ہماری آج کی اس تقریب سے ان کو قبول فرما۔ یہ دو بچوں نے قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل کی ہے، مولا انہیں بار بار پڑھنے سمجھنے سیکھنے کی توفیق دے۔ میرے مولا کے حافظوں کو مضبوط فرما دے، میرے مولا نے برکتیں دے، میرے مولا ڈھیر ساری برکتیں دے۔ مولا اس قرآن مجید سے ان کے والدین کو، ان کے احباب کو، ان کے رفقاء کو، ان کے ورثاء کو، لواحقین کو، تمام کو برکات دے، آمین۔ میرے مولا ہم سب پہ اپنا رحم فرما، ہم سب پہ اپنا فضل فرما، آسمانوں اور زمینوں کے نیچے سے میں برکات دے، ہماری معیشت کو دوبالا فرما دے، ہمارے رزق میں برکت فرما دے۔ میرے مولا اس ادارے کی، اس گھر کی خیر فرما، اس کے اساتذہ کی خیر فرما، اراکین، معاونین، خدام جتنے بھی ہیں مولا سب کی خیر فرما۔ میرے مولا جس محنت شاقہ سے ان بچوں نے اس قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، میرے مولا ان کی خیر فرما، عافیت فرما، ہر شیطان شریر خبیث سے، ہر رجیم لعین مردود سے انہیں اپنی پناہ میں رکھ، ہر نظر بد سے محفوظ فرما۔ فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔